بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، تو سب سے پہلے اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کن بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا کہ ہم تو بس ان بتوں ہی کی بندگی اور عبادت کرتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تمہارے یہ معبود سن سکتے ہیں، تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں؟ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا عبادت کرو گے تو تمہیں یہ نفع پہنچائیں گے؟ اور اگر عبادت چھوڑ دو گے تو کیا تو یہ تمہیں ضرر پہنچائیں گے؟ تو قوم کا جواب خود یہی تھا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، بس ہم اسی پر چلیں گے۔ یہ دلیل ہے ہماری کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا اس بات کی شدید مذمت کی ہے کہ اندھی تقلید کر کے صاف ہدایت کے دلائل کو چھوڑ کر اگر تم کسی کے پیچھے جاؤ گے تو یہ تم اپنی ذمہ داری پہ جا رہے ہو، اور یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے معبودوں کے حال پر غور کیا ہے؟ تمہارے آباء نے غور کیا ہے؟ پھر ایک دعوت کے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ تمہارے یہ معبود، ان کی عبادت تو مجھے کسی فائدے کا معاملہ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ تو سراسر نقصان ہے، اور یہ جن کی میں عبادت کروں گا تمہارے معبودوں میں سے، یہ عبادت یہ دشمن کی عبادت کرنی ہے، اور اگر میں ان کی عبادت کروں گا تو قیامت کے دن یہ سارے معبود میرے خلاف میرے دشمن ہوں گے، سوائے اس ایک معبود کے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور میں کسی کو بھی اپنا دوست نہیں پا رہا۔ تمہارے معبودوں میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس رب العالمین کی صفات کا تذکرہ اب ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام ان صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو صفات الوہیت ہے۔
تو گویا کہ بتوں کی اور غیر اللہ کی جو صفات الوہیت ہے اس کی نفی کر دی کہ ان میں الوہیت کی کوئی صفت نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسی اللہ کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے. الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا. فہو یہدین، پس وہی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے. خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. یہاں انداز انفرادی لیا ہے. تمہارے یہ سارے معبود میرے دشمن ہیں، رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اپنے آپ کو سب سے پہلے خطاب کر کے اشارہ کر دیا کہ میں خود اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ غیر اللہ کی بندگی کروں، اور اپنی طرف نسبت کرنے میں دعوت کا ایک خاص انداز ہے کہ دعوت اس انداز میں پیش کی جائے جس سے مخاطبین سمجھے کہ یہ داعی خیر خواہ ہے. یہ داعی جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے وہ سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اس کو اپلائی کر رہا ہے، وہ اپنے لیے بھی اس کو خیر خواہی سمجھتا ہے. تو الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور سب کو پیدا کیا ہے. فہو یہدین، پس وہی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے تو سوائے دہریوں کے سب قائل ہیں کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جس کو تم خالق مانتے ہو عبادت کے لائق بھی وہی ہے. یہ پہلی دلیل ہے الذی خلقنی. اور فہو یہدین صرف پیدائش نہیں، جب تم نے خلقت مان لی تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت اور رہنمائی اور زندگی کے مختلف مراحل میں موت تک چلانے والا بھی اللہ ہے. تو ہدایت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس اللہ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کی تربیت کے لیے تمام تر انتظامات پورے کر دیے. یہ رہنمائی ہے. اگر دنیا بھر کی چیزیں اور غذائیں اس کو مل جائیں تو اس کی تربیت نہیں ہوگی اگر اس کے اندرونی جسم کے نظام میں کوئی خلل ہوگا. اور جن غذاؤں سے اس کی تربیت ہو رہی ہے اس کی تخلیق بھی رب العالمین نے کی. تو جو اسے مل رہا ہے اور جس طریقے سے مل رہا ہے وہ سب مراحل رہنمائی کے اور تربیت کے اللہ کی طرف سے. پس اللہ نے تخلیق کر کے یوں بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے انتظام یہ بھی کیا کہ انسان کو عقل و فہم عطا کیا، اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام اور وحی الہی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی. تو ہدایت میں وہ جسمانی تربیت، وہ غذائیں اور وہ انسانی جسمانی ساخت یہ بھی داخل ہے، اور پھر انسان کو جو بولنے سمجھنے کے لیے عقل و فہم سے نوازا وہ بھی ہدایت اور رہنمائی ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے جو انتظام فرمایا وہ بھی ہدایت ہے. تو جس نے مجھے پیدا کیا اور میری تمام تر ضروریات کا خیال رکھا، اس میں میری رہنمائی کی، وہ اللہ ہے. الذی خلقنی، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین، پس وہی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے تمام تر مصالح کی طرف. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات جو
جس نے ہی مجھے کھلایا ویسقین، جو ہی مجھے کھلاتا ہے ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ خلقنی ماضی ہے، پھر یہدین اور یطعمنی اور یسقین یہ مضارع ہے۔ تخلیق ہو گئی، اور اب تخلیق کے بعد یہ مسلسل مراحل ہدایت اور اطعام اور پلانے کے مراحل جاری ہے۔ اس کھلانے اور پلانے سے مراد ظاہر ہے کہ انسان کو جو نوالا ملتا ہے کہاں سے اس کا حصول ممکن ہوا؟ حلق میں آ کر اس کا اترنا اور ہضم ہونا اور جسم کا حصہ بننا، یہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے تو ممکن نہیں۔ کسان نے تو دانہ ڈال دیا، پھر وہ بے فکر رہا کہ صبح دیکھا کہ کھیتی لہلہا اٹھی، تو وہاں اس میں سے دانہ پیدا کرنے والا کون؟ اور بندے نے وہ کھانا لے کر منہ میں ڈال تو دیا، لیکن اس کو ہضم کر کے جسم کا حصہ بنانے والا کون؟ کھلانا اور پھلانا، رزق اور اس کا انتظام اور اس کو بندے کے لیے کارآمد بنانا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ جو اور رب العالمین وہ ہے، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اس میں حصر کا معنی ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، کوئی اور نہیں۔ نہیں مجہول نہیں ہے، یہ اطعم یطعم اطعام، یہ باب افعال ہے۔ باب افعال کا جو مضارع ہوتا ہے اس کا حروف یاتین مرفوع ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے، اور یہ یطعمنی ہے، یطعم، اس کا جو مجہول ہوگا وہ یطعم ہوگا، وہ پھر ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر الذی خلقنی میں الذی ہے، والذی هو یطعمنی میں پھر والذی، الذی پھر اسم موصول ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ میں پھر الذی نہیں دہرایا، آگے پھر والذی یمیتنی، پھر اگلی آیت میں والذی اطمع۔ اس جملے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس میں الذی اسم موصول کو نہیں دہرایا، اس لیے کہ یطعمنی کھلانا، پلانا اور مرض، ان تینوں کو ایک ہی الذی میں لے لیا۔ اطعام، کھلانا، پلانا اور مرض، یہ تینوں کو ایک والذی میں لے لیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے نا، یہ کھلانے پلانے ہی کے توابع میں سے ہے، تو یہاں الذی کو نہیں دہرایا۔ اور مرضت یہاں پر یوں نہیں کہا کہ وَإِذَا أَمْرَضَنِي، اور جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ مرض میں یوں نہیں کہا اور جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے کا جملہ نہیں ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، حالانکہ بیماری لانے والا بھی اللہ اور شفا دینے والا بھی اللہ، ہر خیر و شر کا خالق تو اللہ ہے، مگر ادب کا انداز یہ ہے کہ شر کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کی جائے، اس کو ادب کا انداز کہا جاتا ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو نے انعام فرمایا، انعمتا نسبت کر دی انعام کی، غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں کیا گیا، تو نے جن پر غضب کیا، یہ انداز نہیں ہے، غضب اور ضلال میں نسبت وہ نہیں رکھی۔ وما انسانیہ الا الشیطان، جیسے سورہ کہف میں ہے، شیطان نے بلا دیا، بلانے والا اللہ مگر نسبت شیطان کی طرف کی۔ ایسے ہی سورۃ جن میں ہے اشر ارید بمن فی الارض ام ارادہ، کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے؟ جنہوں نے کہا تھا ہمیں نہیں پتا کہ کیا شر کا ارادہ کیا ہے، یا ارادہ ربوں کا، ارادہ کیا ہے تیرے رب نے تمہارے ساتھ خیر کا۔ تو اریدہ، اشر اریدہ اور ارادہ رب کا، تو وہاں خیر میں جو ہے ارادہ ہے اور شر میں اریدہ ہے۔ تو اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، تو وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، اپنی طرف نسبت کی، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک شفا کا معنی علاج کرنا، اور ایک شفا کا معنی ہے مرض کو ختم کرنا اور دور کرنا۔ تو علاج کرنا تو اس کا ایک ظاہری معنی ہے، یہاں علاج کرنے کا معنی نہیں، یہاں اس بیماری کو ختم اور دور کرنے والا معنی ہے۔ تو علاج تو ڈاکٹر کرے گا لیکن شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو شفا کا لفظ عربی میں علاج کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مرض دور کرنے کے لیے، یہاں مرض کو ختم کرنے اور دور کرنے کا معنی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور رب العالمین تو وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ موت اور حیات، موت اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو موت کی نسبت طبیعت کی طرف نہیں کی، والذی یمیتنی، موت کی نسبت اللہ کی طرف کی، موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ موت سے بچنے کی تو بڑی کوششیں کی جاتی ہیں مگر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ جن معبودوں کی وہ بندگی کرنے والے بندگی کرتے ہیں وہ خود ہی مر جاتے ہیں۔ تو والذی یمیتنی، جو مجھے موت دینے والا ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر موت پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ موت کے بعد پھر مجھے دوبارہ پیدا کرنے والا بھی کوئی اور نہیں سوائے اس اللہ کے۔ تو ان تمام صفات میں کہ اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جو میری رہنمائی کی، مجھے جو کچھ فطری سی طور پہ سکھایا اور اندر میرے جسم کی ساخت کو جس طرح رکھا اور میرے لیے جس طرح اسباب مہیا کیے اور میری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا اور حقیقی معنوں میں میرے رزق اور کھانے پینے کا جو انتظام کرنے والا تھا اور میری بیماری سے شفا دینے والا، اور موت اور حیات، موت کے بعد کی زندگی، وہ جس کے اختیار میں ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔
یہ وہ صفات ذکر کی کہ جن صفات میں جتنا انسان غور کرے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، یہاں ثم ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ ثُمَّ هُوَ يَشْفِينِ، نہیں، وَالَّذِي يُمِيتُنِي فَيُحْيِينِ، نہیں۔ فا میں ایک کام کے بعد اتصال ہوتا ہے، قریب قریب ہوتا ہے، جب فاصلہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ثم کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اب چونکہ فاصلہ اس کی نسبت سے زیادہ ہے، مرض شفا، اس میں فاصلہ کم ہے، اور موت کے بعد پھر حیات میں فاصلہ زیادہ ہے، یہاں لفظ ثم۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ وہ ذات ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری مغفرت کرے گا، میری خطاؤں کو معاف کرے گا قیامت کے دن۔ مجھے امید ہے، اطمع امید ہے، یہاں پہ اطمع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سے مغفرت کی امید ہے، تو اللہ کا نبی ہے، نبی تو معصوم بھی ہوتا ہے، مغفور بھی ہوتا ہے، پھر نبی معصوم اور مغفور دعا کر رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میری خطاؤں کو معاف کرے۔ تو یہ تو تعلیم ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے، نسبت اپنی طرف اور سب کو شامل کر کے یہ دعا سمجھائی جا رہی ہے۔ تو نبی کے لیے کوئی خلاف اولا کام اور معمولی لغزش بھی ایک بہت بڑی وزنی خطا حساب ہوتی ہے، اس لیے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، مگر یہ جو امید کا لفظ ہے بجائے یقین کے لفظ کے امید کا لفظ یہ استعمال کرنا در حقیقت عجز و انکساری کا انداز ہے، اور اس لفظ کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یہ مغفرت محض اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت کرے گا۔ اشارہ ہے کہ ٹوٹلی اختیار اس کے پاس ہے، وہ چاہے جس کی مغفرت کرے چاہے نہ کرے، ضرور میری مغفرت کرے گا، جیسے اللہ پر کوئی چیز لازم اور واجب ہو، اس انداز کی بجائے مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت کرے گا۔ یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ مغفرت بھی اس کا فضل و انعام، اطمع میں یہ انداز اس لیے۔ ویسے رجا کا لفظ بھی عربی میں امید کے لیے رجا، اور طمع بھی امید ہے اور رجا بھی ایک امید ہے، لیکن جہاں انسان اسباب کو بروئے کار لائے اور پھر امید میں رہے، وہ امید رجا ہوتی ہے، ارجو، مجھے امید ہے۔ جہاں اسباب کوئی نہیں اور انسان امید کرے، وہ پھر طمع کی امید، اس کو طمع کہتے ہیں۔ تو بندے کی مغفرت تو تب ہوتی ہے جب وہ اس کے لیے اعمال کے اسباب استعمال کرے۔ ایک شخص نے کھیتی میں دانہ ڈالا، پھر امید ہے کہ یہاں فصل اگے گی، یہ رجا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا، امید ہے کہ فصل اگ جائے، اس کو کہتے طمع۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو یہاں جو لفظ طمع کا استعمال ہے، اگرچہ اعمال کے اسباب استعمال کر کے ہی بندہ مغفرت کی امید میں رہے گا، لیکن باوجود اس کے رجا کی جگہ طمع کے لفظ کے استعمال میں نہایت عجز و انکساری کی طرف اشارہ ہے کہ میں اپنے اعمال کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میری مغفرت کا سامان ہو جائے،
مجھے تو بس طمع مغفرت ہے. اس اطمع کے اندر یہ انداز عجز ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور اللہ وہ ذات ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری مغفرت کرے گا، میرے غلطیوں کی مغفرت کرے گا. یوم الدین، قیامت کے دن. قیامت کے دن اس لیے کہ مغفرت کا جو اظہار ہے وہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا. یہ جو صفات ہیں اس میں بڑی ترتیب ہے. پیدائش ہوئی تو خلقت کے بعد پھر ایک قوام کی اور ایک مضبوطی کی ضرورت ہے. وہ قوام ایک تو جسمانی قوام اور مضبوطی ہے اور ایک روحانی مضبوطی اور قوام ہے. تو خلقت کے بعد جو روح کا قوام اور مضبوطی ہے وہ فہو یہدین ہے. روح کی قوت مقدم ہے نا، تو فہو یہدین پہلے. پھر جسمانی تقویت کے لیے والذی هو یطعمنی ویسقین، یہ قوام بدنی ہے. اور اس قوام بدنی میں کھانے پینے ہی کے ذریعے اور یہی سبب بنتا ہے مرض کا. مرض نام ہی ہے بے اعتدالی کا، کہ کوئی جز اجزاء میں سے جسم میں کم ہو یا زیادہ ہو، اپنے حد سے کم ہو یا اپنی حد سے زیادہ ہو. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھانے پینے کے بعد مرض کا ذکر. اور اکثر مرض کے بعد ہی موت واقع ہوتی ہے. تو مرض کے بعد پھر موت کا ذکر، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو ثم یحیی، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہی مغفرت کا اظہار ہوگا. تو والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو یوم الدین کی قید پھر لگائی، اس لیے کہ اظہار پھر اس وقت ہوگا. ترتیب تخلیق کی دنیا سے شروع ہو کر اطعام اور سب پھیلانا اور سب ہو کر یوم الدین. یہ 8 صفات، خلقت، ہدایت، کھلانا پلانا، شفا دینا، موت، حیات، اور نمبر 8 مغفرت. یہ 8 صفات ذکر کرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں. 8 صفات کے بعد اب 6 دعائیں. پہلے دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ مانگنے لگ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی صفات، تو جب بندہ قریب ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مخاطب ہو گیا. اور مخاطب ہونے کے بعد اپنی عبادت و استعانت اور دعا اور حمد و ثنا کو وسیلے میں پیش کر کے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی. تو دعا بعد الثنا، یہ دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. دعائیں بھی سکھائی جا رہی ہیں کہ رب سے کیا مانگنا ہے. مانگتے ہوئے یکدم سے نادان لوگ وہ چیزیں مانگ لیتے ہیں جس کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی. بندے اپنی محدود نظر میں وہی چیزیں مانگ لیتے. تو دعاؤں کا انداز کہ کیا مانگنا ہے. رب یہ میرے رب حب لی، عطا کر دے مجھے حکمن، علم، حکمت. یہاں نبوت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس دعا کے مانگنے کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اور نبوت ویسے بھی مانگنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو وہبی شے ہے. تو رب ہب لی حکمن، عطا کر دے مجھے علم اور حکمت. اللہ سے مانگنا ہے تو علم و حکمت اور دانائی مانگنی چاہیے کہ اللہ دانائی عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے.
علم عطا فرمائے۔ اس کے نتیجے میں جو اندرونی اور باطنی سکون ملتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور انسان کی نادانی اور کم عقلی اور بے علمی اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اور وہ بے چین ہی رہتا ہے۔ تو حصول سکون کے لیے علم و حکمت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دیجئے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت ملنا پھر ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ مانگو تو صالحین کی صحبت مانگو، اس لیے کہ ایک تو صالحین کی صحبت سے وہ کمال علمی بھی اندر پیدا ہو جائے گی۔ جو مانگا ہے کہ ربی حبلی حکمہ، حکمت علم عطا فرما، تو جب صالحین کی صحبت میں رہو گے تو علم ملے گا، اور علم کے بعد ضرورت تو عمل کی ہے۔ تو اگر علم مل گیا اور عمل نہیں ملا تو نقصان اور خسارہ ہے۔ تو حصول علم کی دعا، حصول حکمت کی دعا کے بعد عمل کا کمال حاصل کرنے کے لیے صالحین کی صحبت مانگی، اس لیے کہ صالحین کی صحبت سے انسان میں عملی قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی کو علمی طور پر ایک بات سمجھا دیں، وہ سمجھ بھی جائیں، عمل نہیں کرے گا۔ آپ کسی ایک شخص کو بغیر کچھ بتائے اٹھا کر صالحین کی صحبت میں رکھیں ذرا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، وہ ان کے رنگ میں رگ جائے گا، عمل والا بن جائے گا۔ اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے بھی تو وہی کہ جو جن پر انعمت علیہم والے جو ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ایکچولی ان اے وے آپ صالحین بنتے ہی لوگوں کی فلاح کے کام کرنے کے بعد ہیں، اور اس یعنی بیسیکلی اپنے ارد گرد کے ماحول کو اللہ کے ماحول میں رنگنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اول تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ رب حبلی حکمن سے والحقنی بالصالحین کا کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس کے 2 تعلق بتائے کہ وہ علم و حکمت ہے اور اس کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ دوسرا تعلق یہ کہ وہ علم و حکمت ہے اور علم و حکمت کے لیے وہ کمال علمی ہے، تو کمال علمی کے بعد کمال عملی کے حصول کے لیے والحقنی بالصالحین۔ دوم یہ کہ الحقنی بالصالحین کے 2 مطلب ہیں، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو دنیا میں صالحین کی صحبت مل جانا یہ الحقنی بالصالحین ہے، اور آخرت میں جا کر صالحین کے ساتھ ہی انسان کا حشر ہو، یہ صالحین کے ساتھ ملنا ہے۔ پھر یہ سوال کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے، درجات یہ ہیں کہ ایک شخص صالح ہے، اس سے بڑھ کر صدیقین ہیں، اس سے بڑھ کر شہداء ہے، اس سے بڑھ کر انبیاء ہے۔ تو جب وہ آلریڈی انبیاء کے اس بڑے سے بڑے درجے پر فائز ہے تو وہ الحقنی بالصالحین کی دعا مانگنے کا کیا مطلب، یہ ایک سوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول بھی فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے تھے، اور وہاں یوں انداز ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ عنکبوت میں یوں ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو صالحین کا یہ لفظ 4 درجات میں سے ایک درجہ اول بھی ہے، مگر ان 4 درجات میں سے سب ہی صالحین ہے، مگر ان میں سے انبیاء کامل صالحین ہیں۔ اس لیے وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، اور مجھے صالحین میں سے بنا تو یہ انبیاء، صدیقین، شہداء سب صالحین ہی میں شامل ہیں۔ صالحین اس کا درجہ اولا بھی ہے
اور چاروں پر بھی صالحین کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے صالحین، ایک ہے کامل ترین صالح۔ تو کامل ترین صالح پھر کیا ہے؟ نبی ہے۔ تو یہ صالحین میں انبیاء داخل اس معنی میں۔ اور دوم یہ کہ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اے لَمِنَ الْفَائِزِينَ۔ صالح بمعنی فائز اور کامیاب کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مجھے صالحین میں سے بنا، یعنی مجھے کامیاب لوگوں میں سے بنا۔ تو صالح دنیا میں تو وہ ہے کہ جو اعمال صالحہ کرتا رہے تو وہ صالح ہے، مگر آخرت میں تو اعمال کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں آخرت میں صالح وہ ہے جو کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جو جہنم سے بچا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْفَائِزِينَ۔ یہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ بحث اصل میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہاں علماء نے کی ہے۔ سوال کے بعد ہم نے وہاں کا سبق یہاں بھی دہرا دیا۔ تو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے ملا دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ، برزخ اور قیامت میں بھی معیت صالحین اور دنیا میں بھی صالحین اور صالحین کی معیت اور اتباع نصیب فرماؤ۔ تو گویا کہ دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا تو کرنی چاہیے، اللہ مجھے صالحین کی صحبت عطا فرما۔ ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ ان دعاؤں کو ہم اپنی دعاؤں میں حصہ ہی نہیں بناتے۔ اے اللہ علم دین عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیں معمولی لگتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر وسیع ہے، تو فرمایا کہ وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دیجئے میرے لیے اچھا ذکر بعد کے لوگوں میں۔ لسان مانا زبان، اور صدق مانا سچا، سچی زبان بنا۔ تو یہاں مراد زبان سے ذکر ہے، تذکرہ ہے، تذکرہ جس کو کہتے ہیں۔ میرا ذکر اور میرا تذکرہ، اور وہ تذکرہ جو سچ تذکرہ ہو، سچا تذکرہ ہو۔ صدق بھی صادق کے معنی میں۔ تو یہ لسان جو ہے نا، یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ لسان جو ہے یہ سبب ہے، ذکر کا سبب ہے۔ تو ذکر سبب کا، مراد مسبب، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ ذکر لسان اور مراد ذکر، لفظ لسان سے ذکر مراد ہے، اس لیے کہ لسان اور زبان تذکرے کا سبب ہے۔ اور یہ جو صدقن ہے یہ اس لسان کی صفت ہے۔ یہ ہے تو مضاف مضاف الیہ، مگر اس کو کہتے ہیں اضافت الموصوف الی الصفت، موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوئی ہے۔ تو لسان صدقن، اور یہ صدقن بھی مصدر ہے لیکن یہ صادق کے معنی میں ہے۔ تو لسان صدقن یعنی سچا تذکرہ بعد کے لوگوں میں میرے لیے بنا، کہ بعد کے لوگ میرا ذکر کریں تو سچا اور اچھا تذکرہ کرے۔ الثناء الحسن، آسان بات، اس کی تشریح کیا ہوگی؟ لسان صدق الثناء الجمیل، کہ میرا بعد میں تذکرہ اچھا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ کہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ہمارا یہ بگاڑا اور وہ بگاڑا، ایک شخص تھا کہ جس نے فساد مچایا تھا، ایک شخص تھا کہ جس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے رخصت ہوں اور نیکیاں چھوڑ دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے چلوں تو میں اپنے پیچھے ایک سلسلہ حسنہ چھوڑ دوں، اور لوگ میرا ذکر کرے تو ذکر خیر کرے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول کی کہ یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، سب ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہے وہ بھی ان کا تذکرہ اچھا ہی کرتے ہیں۔
بلکہ جو بعد میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. تو اللہ نے ان کا یہ تذکرہ جاری و ساری کر دیا. اور پھر اس شریعت میں بھی وہ اعمال، وہ سنت ابراہیمی وہ جاری کر دیے اور ان کو ابو الانبیاء بنایا. انبیاء علیہ السلام کے سلسلے ان سے ہی چلائے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سورہ صافات میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. اب یہ دعا کرنا کہ میرے لیے اچھا تذکرہ ہو، تو یہ حب جاہ کی دعا نہیں ہے. کوئی شخص کہے میری شہرت ہو، میں بڑا آدمی بنوں، لوگ میری تعریفیں کرے، یہ وہ، تو یہ تو حب جاہ ہے. حدیث میں تو ہے کہ کسی شخص کے ایمان کو دو چیزیں اتنا سخت نقصان پہنچاتی ہے کہ بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حب جاہ اور حب مال ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو حب جاہ تو نقصان کی چیز ہے. اور آخرت تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے وجعل لی لسان صدق میں حب جاہ مقصد نہیں تھا. اس میں مقصود اپنی دنیا کو بنانا نہیں تھا، بلکہ اس میں مقصود یہ تھا کہ مجھ سے ایک کار خیر جاری اور ساری رہے. تو یہ صرف محض اپنے لیے عمل صالح کی نہیں، بلکہ بعد میں اپنے عمل صالح کے جاری ساری رہنے کی دعا تھی، جس سے ان کے درجات میں، ان کے ثواب میں اضافہ بھی ہوگا، اور جس سے ان کی اولاد اور نسل میں نبیوں اور توحید کا جو سلسلہ جاری ہوگا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی روح خوش ہوگی. یہ وجعل لی لسان صدق. پھر اگر مقصود آخرت اور اللہ کی رضا ہو اور اسی کے لیے انسان اعمال خیر کرتا رہے، اور ان اعمال خیر میں جو سچ مچ کے اعمال خیر ہے، کوئی جھوٹے نہیں ہیں، جس میں مقصود اللہ کی رضا ہے اور اعمال ٹھیک ہیں، اور جس میں کوئی گناہ کا کام کرنا بھی نہ پڑے، اور اس میں انسان کی لوگ تعریف کریں، تو اس تعریف سے خوش ہونا فطری بات بھی ہے اور جائز بھی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی ہے نا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو چھوٹا کر دے، لوگوں کی آنکھ میں بڑا بنا. تو یہ وہ انداز ہے کہ وجعل لی لسان صدق. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور بنا دیجئے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے. سعادت دنیاوی کے ساتھ ساتھ سعادت اخروی کی دعا ہے اور جنت کی دعا ہے. تو جو صوفی کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، یہ تو لالچ ہے. تو یہاں اس سے وہ عبرت لیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جنت کی دعائیں کی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جب وہ صالحین میں سے آخرت میں ہوں گے تو جنت میں بھی ہوں گے، مگر اس جنت کے حصول کی بالخصوص دعا ذکر کی کہ مقام عاجزی اور انکساری ہے، مقام دعا ہے. دعا کے مقام میں تھوڑی لمبی بات ہو جائے اور تھوڑی دعا لمبی ہو جائے تو اچھا ہے، الفاظ مختلفہ سے ہو جائے تو اور بہتری ہے، ورنہ بے اعتبار مفہوم کے ماقبل میں کہیں نہ کہیں یہ جملہ داخل ہے. اور جنت النعیم کے وارث کا مطلب یعنی جنت کا مستحق بنا. وارث مستحق ہوتا ہے نا میراث کا، اور میراث سے وہ
فائدہ اٹھاتا ہے، تو ہمیں وہ جنت عطا فرما کہ ہم اس سے مستفید ہوں، جیسے لوگ میراث سے مستفید ہو جاتے ہیں، کچھ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن مستفید ہو جاتے ہیں، ہمیں جنت سے ایسے مستفید فرما، متمتع فرما۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بخش دیجئے میرے باپ کو کہ بے شک وہ ہے گمراہوں میں سے۔ باپ کی مغفرت کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو مشرک تھا، مشرک کے لیے تو دعا جائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ اس کا جواب خود قرآن کی آیت میں ہے کہ ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری مغفرت کی دعا کروں گا، اس وعدے کے مطابق دعا کی۔ اس وقت انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ ان کی موت ہوگی کفر پہ، جب یہ بات ان پہ ظاہر ہو گئی کہ موت کفر پر یقینی ہے اور ہدایت نہیں، تو فلما تبین لہ تبرأ منہ، تو یہ شروع میں مغفرت کی دعا مانگی تھی، پھر بعد میں جب پتہ چل گیا تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اس لیے اس تعویل کی حاجت نہیں رہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وغفر لی ابی، میرے باپ کی مغفرت فرما، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو مشرک ہے، مغفرت تو ہوگی نہیں بغیر اس کی کہ توفیق ایمان مل جائے، تو دعا یہ ہے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دیں اور توفیق دے کر ان کی مغفرت کر دیں۔ تو گویا کہ یہ مغفرت کی دعا ڈائریکٹلی نہیں بلکہ یہ درمیان میں واسطہ ہدایت کا ہے اور وہ محذوف ہے، گویا یہ دعا طلب مغفرت کی نہیں بلکہ طلب ہدایت کی ہے، اس کی ضرورت نہیں رہتی جب وہ سورہ توبہ کی آیت سامنے ہو تو۔ انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مت رسوا کر دیجئے مجھے اس دن کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان ضالین کو اٹھایا جائے گا، یا یبعثون الناس کی طرف جو مراد ہے۔ لا تخزنی، رسوا نہ کیجیے، عام رسوائی وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک خاص معنی بھی ایک حدیث کی وجہ سے اس میں مراد ہے، اور وہ یہ کہ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے جب ملے گا اور دیکھے گا کہ ان کے چہرے پر غبار ہے، پریشانی ہے، سیاہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے اپنے باپ سے کہ الم اقل لک لا تعصنی، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرو؟ تو باپ کہے گا کہ فالیوم لا اعصیک، اب آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اس دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرے گا یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ فأی خزی اخزا من ابی الابعد، میرے بد نصیب باپ میرے سامنے جہنم جا رہے ہوں تو اس سے بڑھ کر میری رسوائی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، تو کافر تھا اور کافروں پر میں نے جنت کو بند کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، ذرا نیچے دیکھو۔ جیسے ہی وہ نیچے دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ فَإِذَا هُوَ بِزِيقٍ مُلْتَخٍ فَيُؤْخَذُ بِقِوَامِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، کہ ایک بجو ہوگا، بجو جو گندگی میں لت پت ہوگا، تو اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کے باپ کی شکل کو اللہ بجو کی شکل دے دے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو۔ تو یہ دعا اس انداز میں قبول ہے۔ یہ بخاری شریف کی جو کتاب الانبیاء ہے اس میں باب قول اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں یہ حدیث نقل ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون،
یہاں سے پھر نیا مضمون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔